أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وصدق الصادقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین سیما لا بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد السلام فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ تمام تر حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے کہ جو خالق مالک ارض و سماوات ہے۔ درود و سلام تحیت و اکرام ان انوار مقدسہ کے لیے کہ جو پروردگار عالم کے سب سے بہترین خلائق ہیں۔ بہت ہی احترام و احتشام خداوند متعال کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان الحمید کے لیے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ فتح میں کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں کے دلوں پر سکینہ کو نازل کرتا ہے تاکہ ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ فرما دے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے تفسیر پوچھی کہ مولا سکینہ کیا چیز ہے، کہ جو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کے دلوں پر سکینہ کو نازل فرماتا ہے تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ فرما دے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سکینہ در حقیقت ایمان ہے۔ جس کو یہ دولت مل جائے گویا کہ اس کو خداوند متعال ہر طرح کا سکون عطا کر دیتا ہے، اور ایمان ہی سب سے بڑا باعث سکون ہے۔ ایمان ہی وہ چینل ہے کہ جہاں سے انسان کے دل کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اور ایمان کیسے بنتا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی کسی نے صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ انسان کی فطرت وہ کون سی ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فطرت الہی سوائے توحید کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی فطرت توحید ہے، اور توحید کیا ہے؟ بلا شرکت غیرے، اس کو معبود حقیقی ماننا اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دینا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور پھر ایک مقام پر کسی نے پوچھا کہ مولا فطرت کیا چیز ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فطرت دین اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت اسلام کی اصل بنیاد توحید ہے، اور توحید ہی وہ نقطہ ہے کہ جس پر انسانوں کو جمع ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام پھیلا رہے تھے تو اس وقت کیونکہ اطراف مدینہ میں عیسائی بھی آباد تھے، اطراف مکہ میں عیسائی بھی آباد تھے، تو وہ ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ پانی کے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا، اس پانی کو جمع کیا گیا تھا، اور اس پانی کا قطرہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس پانی کے قطرے کو
پانی میں ملا کر اس سے بچے کو غسل دیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اب ہمارا یہ بچہ بالکل پاک و طاہر ہو چکا ہے اور یہ فطرت الہی پر آ چکا ہے، اس کی نجاست دور ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی حضور نے، تو عیسائیوں نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ کیونکہ تم کسی بھی قسم کے طاہر پانی سے غسل نہیں دیتے، لہٰذا تمہاری نجاست دور نہیں ہوئی اور تم پاک و طاہر نہیں ہوئے۔ تو اس پر پھر خداوند متعال نے یہ آیت نازل کی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، صبغت اللہ ہے، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی اور رنگ نہیں ہے۔ تو پوچھا کسی نے، فرزند رسول اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا رنگ جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے وہ وہی فطرت الہی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا، اور ارشاد فرمایا کہ جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو تمام ارواح کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد صلب آدم میں رکھا، اور پھر اس کو حکم دیا ان تمام ارواح کو، وہ چیونٹیوں کی شکل میں باہر نکلے، اور پھر اس فطرت کی گواہی لی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ پوچھا کہ الست بربکم، تو تمام روحوں نے کہ جو وحدانیت پر جمع ہونے والی تھی گواہی دی، قالوا بلا شہدنا، پالنے والے تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے ہی گواہی دیتے، تو ہی ہمارا وحدہ لا شریک ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کا وہ رنگ توحید ہے کہ جس پر سارے وہ انسان جمع ہوئے کہ جن کو اس دنیا میں مومن بن کر آنا تھا۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب گواہی دے چکے تو اس کے بعد پھر کوئی فرق نہیں کہ اگر مومن کی ارواح کافروں کے صلب میں بھی چلی جائے تو وہ نجس نہیں ہوتی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اپنے اسی طرح ایمان پر قائم رہتی ہیں، اسی فطرت پر قائم رہتی ہیں جو فطرت الہی ہے، اور ان پر صبغت اللہ کا رنگ رہتا ہے، اللہ کا جو سب سے بہترین رنگ ہے جو فطرت الہی ہے وہ ان پر قائم رہتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں اس کی چھوٹی سی مثال بھی اور بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ جنگ صفین میں مولائے کائنات جب میدان کارزار میں داخل ہوئے اور آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ تھے، تو جنگ بڑی زور سے ہو رہی تھی، تو آپ جب بیچ میدان میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سورہ اما یتسالون کی تلاوت کر رہا ہے، اما یتسالون عن النبأ العظیم اللہ کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے اونچی اونچی آواز سے وہ یہ آیہ مبارکہ پڑھ رہا ہے۔ تو آپ کے ساتھ جو آپ کے صحابی تھے وہ کہنے لگے کہ کس قدر مومن انسان ہے، کس قدر مومن انسان ہے۔ آپ نے کہا مومن نہیں ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ وہ صحابی حیران رہ گئے کہ اتنی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے اور یہ منافق ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں ابھی پتہ چل جائے گا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کر لے کر میدان جنگ میں گئے، اور جس مقام پر وہ شخص جان دے کر لیٹا ہوا تھا اس کے جسم کو تلوار کے ذریعے سیدھا کیا اور کہا کہ دیکھو یہ وہی ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن در حقیقت ایمان اس کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، اور یہ ہمارے مخالف گروپ میں تھا، یہ توحید پر پورا یقین نہیں رکھتا تھا۔ اگر توحید پر یقین رکھتا تو رسالت پر بھی یقین رکھتا، اگر رسالت پر یقین رکھتا تو اپنے امام وقت پر بھی یقین رکھتا۔ لہذا صاحب فطرت وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے حکم کے مطابق توحید کے راستے پر چلتا ہے اور پھر ایمان کی منزل تک پہنچتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا
کہ हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन लियज़दादू ईमाना मा ईमानिहिम। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ही है कि जो अपने बंदों को तौफीक देता है, उनके दिलों में ईमान को दाखिल करता है। और ये ईमान मोमिन के दिल में उस वक्त भी होता है जब वो अपने बाप के सुल्ब में होता है, लेकिन जब वो दुनिया में आता है तो फिर बकौल मासूम उसके लिए आमाल का दफ्तर खोल दिया जाता है। फिर उसके इस ईमान की हिफाजत उसका अमल करता है, क्योंकि ईमान तन्हा कुछ भी नहीं है। ईमान तन्हा कुछ नहीं है। ईमान जब तक अमल के साथ ना जुड़ा हुआ हो वो मुकम्मल ईमान नहीं कहला सकता। और एक ज़माने में ये तहरीक चलाई गई थी, अमीर शाम ने ये फ़िरका ईजाद करने की कोशिश की और ये कहा कि इस्लाम में ईमान काफ़ी, अमल की कोई ज़रूरत नहीं। और इसको फ़िरक़े मर्जिया का नाम दिया कि बस अल्लाह से उम्मीद रखो, अमल की ज़रूरत नहीं है। ईमान रखो, अमल की ज़रूरत नहीं है। उसके नतीजे में लोग ईमान बज़ाहिर ज़ाहिर करने लगे, लेकिन उनके आमाल उसके बिल्कुल उलट होने लगे। तौहीद का दावा करते थे, लेकिन तौहीद और अल्लाह के बताए हुए अहकामात को पैरों तले रौंदते थे। लिहाजा ईमान वो है कि जो अमल के साथ जुड़ा हुआ हो। किसी ने पूछा मासूम से कि मौला ईमान की तारीफ कीजिए, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह मुबारका फतह में इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि वो ईमान की कई सतून हैं। सबसे पहले ईमान का सतून जो है वो यकीन है, और दूसरा सतून सब्र है, तीसरा सतून जिहाद है, चौथा सतून अदल है। ये 4 सतून हैं जिस पर ईमान की बुनियाद खड़ी हुई है। ये 4 बुनियादें हैं जिन पर ईमान की इमारत खड़ी हुई है, और वही ईमान है कि जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा। अल्लाह ने अपनी फितरत पर उन लोगों को पैदा किया कि जो तौहीद को मानते हैं, जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं। और जब अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं तो अकीदे को इस तरह मजबूत करते हैं कि रसूल की रिसालत पर भी यकीन रखते हैं, और आइम्मा की इमामत पर भी यकीन रखते हैं, और आइम्मा की इमामत के साथ क़यामत पर भी यकीन रखते हैं, रोज़े जज़ा पर यकीन रखते हैं, कब्र पर यकीन रखते हैं, कब्र में हिसाब किताब पर यकीन रखते हैं, जन्नत व जहन्नुम पर यकीन रखते हैं, फरिश्तों पर और आसमानी तमाम मखलूक़ात पर यकीन रखते हैं, क्योंकि ये तौहीद का जुज़ है ये तमाम चीज़ें, और ये हमारे मासूमीन ने हमें बताई हैं। तो लिहाजा ईमान की सबसे पहली शर्त यकीन है कि आपको खुदा पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि कोई कादिर मुतलक है जो आपके हर अमल को देख रहा है, आपके अमल बनने से पहले आपकी नीयत को जानता है। और यकीन की भी कई मंजिलें हैं। इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, कि आपके इल्म में है कि अल्लाह है। ऐनुल यकीन, दिल की आंखों से अल्लाह को देख रहे हैं आपको ये एहसास है कि अल्लाह आपको देख रहा है। और हक़्क़ुल यकीन, कि जब आप अपना सब कुछ खुदा के सुपुर्द कर देते हैं, इतना आपके ऊपर, खुदा के ऊपर आपको यकीन होता है। और इसी तरह फिर सब्र है। सब्र ईमान की बुनियाद है। वल्लज़ी अंज़ल सकीना, सकीना की बुनियाद सब्र है। सब्र अलल वाजिबात, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उनको अदा करने में जो तकालीफ उठाई वो सब्र का एक जुज़ है। सब्र अलल मुहर्रमात, ये सबसे बड़ी सब्र की मंजिल है कि जहाँ हराम चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखा जाए और सब्र किया जाए, हराम उमूर अंजाम ना दिए जाएं ये सोच कर के अल्लाह ने इनको हराम किया, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखा जाए। और सब्र अलल मसाइब, जब अल्लाह की जानिब से कुछ आजमाइशें आ जाएं, कुछ मुसीबतें आ जाएं, तो उस पर उसको रिज़ाए इलाही समझ कर सरे तस्लीम खम करना और ये कहना कि परवरदिगारे आलम
ہم تیرے ہی ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنے والے ہیں. اور اسی طرح صبر علل واجبات کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ صبر علل محرمات ہے، اور صبر علل مصائب تیسرا درجہ ہے. اور اسی طرح جہاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی میں 2 قسم کے جہاد درپیش کیے ہیں، ایک جہاد اکبر، ایک جہاد اصغر. جہاد اکبر وہ ہے کہ جو انسان اپنے نفس کی قوتوں کے ساتھ لڑ کر اس کو زیر کرتا ہے، وہ جہاد اکبر ہے. اور جہاد اصغر وہ ہے کہ جب میدان کارزار میں جا کر انسان اپنی جان خدا کے سپرد کرتا ہے. اور اسی طرح چوتھا ستون جو ہے وہ عدل ہے، عدل الہی. عدل ہمارے پروردگار عالم نے اصول دین میں شامل فرمایا ہے. عدل کیونکہ اللہ عادل ہے، رسول عادل ہیں، امام عادل ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی عدل کی منزل پر زندگی گزارنی ہے. اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ادائیگی میں، ہر شعبے میں، ہر ذمہ داری میں اور ہر کام میں، فرائض میں، حقوق میں ہمیں عدل سے نہیں ہٹنا. اگر عدل سے ہٹیں گے تو ظلم ہو جائے گا. بس یہی 4 ستون ہیں کہ جن کو ایمان کہا جاتا ہے. اور جب ان کے سائے میں رہتے ہوئے شیطان کے راستے سے بچ کر اللہ کے راستے پر گامزن ہوا جائے تو اس کو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کہا جائے گا، اور وہی صبغت اللہ ہوگا. اور یہ ہمارے 1,24,000 انبیاء کا راستہ ہے، ہمارے معصومین کا راستہ ہے، ہمارے شہداء کا راستہ ہے، ہمارے صالحین کا راستہ ہے، ہمارے عباد اللہ کا راستہ ہے. اور اسی راستے میں چلتے ہوئے ان سب نے اپنی جان کا نذرانہ خداوند متعال کے حضور میں پیش کیا، اور یہی کہتے رہے کہ پالنے والے رضن بے قضائہ و تسلیماً لامرہ. خدا سے دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں بھی ایمان کی اس منزل پر گامزن کر دے. اور ہم جو یہ پڑھتے ہیں والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، سورہ مبارکہ فتح کی آیت، تو ہمارے دل پر بھی یہ سکینہ نازل کر دے اور ہمیں پریشانی اور مصیبت کی گھڑیوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.